دوسروں کو میلا کرنے سے خود کا کردار اجلا نہیں ہو جاتا۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اپنوں سے ایسی لڑائی نہ لڑیں کہ لڑائی تو جیت جائیں مگر اپنوں کو ہار جائیں۔ بیٹی جب پسند کی شادی کا کہے تو اسے بے حیا اور برا نہ کہو۔ پسند کی شادی بیٹیوں کا حق ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعائیں ہمیشہ جیتتی ہیں۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب ہے، تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا۔ حسن کی مثال تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال کوئی حسن نہیں۔ ہر شخص کا غم اس کی ہمت کے مطابق ہوتا ہے۔ توکل، جب تمہیں یقین ہو جائے کہ اللہ کے فیصلے ہی ہمارے لیے بہترین ہیں۔ صبر، صبر کی حقیقت تو یہ ہے جو ہو اللہ کی مرضی سے ہوا اور آگے بھی جو ہوگا اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ شکر، حالات جیسے بھی ہوں ہر وقت بس اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ طوفان میں کشتیاں اور گھمنڈ میں ہستیاں اکثر ڈوب جاتی ہیں۔ غلط صحیح کا فیصلہ خدا پر چھوڑ دو، تم انسان ہو، انسانیت پر زور دو۔ گندی سوچ اور پاؤں کی موچ کبھی انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ عبادت ضرور کیجیے مگر معاملات پر بھی توجہ دیں۔ کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے۔ گھبرائیں نہیں، ٹھوکر بھی ان کو لگتی ہے جن کو رب نے تھامنا ہوتا ہے۔ کوئی شے جب کم پڑتی ہے تب اس کی قیمت سمجھ آتی ہے۔ عقل مند اور بیوقوفوں میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے۔ عقل مند اپنے عیب خود دیکھ لیتا ہے اور بیوقوف کا عیب دنیا دیکھتی ہے۔ باتوں کی مٹھاس اندر کا بید نہیں کھولتی۔ مور کو دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے کہ یہ سانپ کھاتا ہوگا؟ تمہارا کیا ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، یعنی کہ تم بھی۔ تقریباً 18,000 مخلوقات میں صرف انسان ہی پیسہ کماتا ہے۔ کوئی مخلوق بھی کبھی بھوکی نہیں رہتی اور انسان کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔ میں آج تک اپنی خاموشی پر نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا اپنے بول پر پچھتایا۔ مشورہ بہت سستا ہے، 1 سے مانگو 10 لوگ دیں گے، اور مدد مہنگی، 10 سے مانگو تو کوئی 1 دیتا ہے۔ بے فائدہ ہے زندگی میں لوگوں کا ہجوم، پرخلوص جو بھی مل جائے تو ایک شخص ہی کافی ہے۔ گھر کا صرف نام آسان ہے، گھر بساتے بساتے بڑا وقت لگ جاتا ہے۔ بہت سی باتوں پر صبر کرنا پڑتا ہے، بہت سی باتوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ صبر، تحمل، برداشت اور سمجھوتے گھر بسانے کے گڑ ہیں۔ خوبیاں ڈھونڈنا بھی ایک خوبی ہے اور عیب ڈھونڈنا بھی ایک عیب ہے۔ ہر انسان کو یہ فکر تو ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، لیکن کسی کو یہ فکر نہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ لمبی دوستی کے لیے 2 چیزوں پر عمل کرو۔ 1، اپنے دوست سے غصے میں بات مت کرو۔ 2، اپنے دوست کے غصے کی ہوئی بات دل پر مت لو۔ اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے اور دوسروں کے گناہ چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ گناہ لذت کی وجہ سے گناہ نہ کرو، لذت ختم ہو جائے گی، گناہ باقی رہ جائے گا۔ نیکی اور مشقت کی وجہ سے نیکی نہ چھوڑو، مشقت ختم ہو جائے گی، نیکی باقی رہ جائے گی۔ درود پاک پڑھا کرو، زندگی پریشانیوں، مصیبتوں اور مشکلات سے پاک ہو جائے گی۔ کچھ لوگ اتنا اچھا سبق سکھا دیتے ہیں کہ پھر ساری زندگی کسی اور سے کچھ سیکھنے کی طلب محسوس نہیں ہوتی۔ طنز اور بحث سے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں، لہٰذا اپنوں سے کبھی بھی ایسی لڑائی نہ لڑنا کہ لڑائی تو جیت جاؤ مگر اپنوں کو ہار جاؤ۔ وضو دنیا کا سب سے سستا بہترین سینیٹائزر ہے جو وائرس کے ساتھ ساتھ گناہوں کو بھی صاف کرتا ہے۔ نفرت بھی بھلا کوئی کرنے کی چیز ہے۔ صبر کیجیے، رحم کیجیے، معاف کیجیے۔ بڑھاپے میں فرشتہ بننے سے بہتر ہے جوانی میں فرعونیت چھوڑ دیں۔ چاہے گھر کتنی ہی سجاوٹ سے منظر ہو، مگر ماں نظر آئے تو گھر اصل میں گھر لگتا ہے۔
کچھ لوگوں کو اونچائی پر پہنچنے کی اتنی جلدی ہوتی ہے کہ وہ چھوٹے لوگوں کا ہاتھ پکڑنے کی بجائے بڑے لوگوں کے پیر پکڑنا پسند کرتے ہیں۔ اللہ سے گفتگو کی عادت ہو جائے تو سجدے کیے بغیر سکون نہیں ملتا۔ کچھ لوگ اتنا اچھا سبق سکھا دیتے ہیں کہ پھر ساری زندگی کسی اور سے کچھ سیکھنے کی طلب محسوس نہیں ہوتی۔ اپنے برے وقت کے لیے بچا کر رکھنے والا مال اگر کسی کے برے وقت میں لگا دیا جائے اپنا برا وقت بھی ٹل جاتا ہے۔ مزاج کے خلاف بات پر مسکرا کر نظر انداز کر دینا لڑنے سے بہتر ہے۔